الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا انا بے شک اعتدنا تیار کیا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں و اغلال اور توق و سعیرہ اور بڑکتی ہوئی آگ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا۔ یہ سورہ دہر کی 4 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کفار کو ان کی بے اعتدالیوں، نافرمانیوں، باغیانہ روش کے باعث ان کو سزا دینے کے لیے زنجیریں بنائی ہے، وہ اغلالن اور توق بنائے ہیں۔ زنجیریں ہیں جو ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، وہ اغلالن اور توق ہیں جو ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے، وہ سعیرہ اور ان کے لیے بڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو پیدا فرمایا، اس کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے، تو انسان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کچھ حدود و قیود بھی وضع کی، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، راستہ دکھا دیا ہے، راہ بتلا دی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اچھا یا برا، جنت والا یا جہنم والا۔ اب یہ انسان پر ہی منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے میری فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں ان کو بہت سی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اور جو بندے میری نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، میری شریعت کا مذاق اڑائیں گے، نبیوں کے حکموں کو ہوا میں اڑا دیں گے، نہیں مانیں گے، تو اس کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جس میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، توق ہیں اور بڑکتی ہوئی آگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، کہ یہ بڑے غور کرنے والے الفاظ ہیں کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، کہ اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی مضبوط بات کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی، کہ فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، کہ میں ضرور ان کافروں کو، ان نافرمانوں کو اکٹھا کروں گا، حول جہنم جثیّا، پھر ان کو اکٹھا کر کے جہنم کے ارد گرد اکٹھا کروں گا، پھر ان کو اکٹھا کر کے بیڑیاں اور توق پہنا کر میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے نافرمان ہیں، جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں،
جو میرے حکموں کو نہ ماننے والے ہیں، جو میری شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو میرے نبی کی باتوں کو نہ ماننے والے ہیں، تو میں نے ان کے لیے، ان کی سزا کے لیے جہنم تیار کیا ہے، اور جہنم میں ان کو لوہے کی زنجیروں سے، توقوں سے باندھ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں میری نافرمانی کی تھی۔ یہ خیر و شر میں امتیاز بخشے جانے کا لازمی نتیجہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کفر و شرک دونوں کے درمیان، شکر اور کفر دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بخشی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو انعام سے نوازے جو شکر گزاری کی راہ اختیار کریں، اور ان لوگوں کو سزا دے جو کفر کی راہ پر چلیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس صلاحیت کا دیا جانا ہی لا حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی کے بھی خلاف ہے کہ وہ اپنے شکر کرنے والے اور اپنے ساتھ کفر کرنے والے کو ایک ہی پلڑے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں میرے نزدیک ایک جیسے نہیں ہے، جو کفر کرنے والے ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور جو شکر کرنے والے ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے، میں دونوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ہی جزا اور سزا دوں گا۔ فرمایا کہ چونکہ ہم نے انسان کو شکر اور کفر کا امتیاز بخشا ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں شاکر اور کافر دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کریں گے۔ نہ شکروں کے لیے ہم نے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، گردنوں میں آہنی توق ڈالے جائیں گے، اور پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور خود کو جنت کا حقدار ثابت کریں، اور جہنم سے بچنے کا راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔